بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ ہے جی خیر خواہی یا ویل وشنگ کہ ویل وشنگ یا خیر خواہی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو خیر خواہی جو ہے وہ جیسے کہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے احکامات جو ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ایسے خیر خواہ ہیں کہ جس پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بارے میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو کہ تمہیں نہیں معلوم، یعنی کہ جو نبیوں کو علم دیا جاتا ہے وہ جو صرف اور صرف نبیوں کے پاس ہوتا ہے اور کسی کو نہیں علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جگہ پہ یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، یعنی کہ یہ جو دین ہے یہ بالکل خیر خواہی ہے، یہ ہر بندے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے بھی ہے، اس کی کتاب کے لیے بھی اور اس کے رسولوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے امام یعنی کہ جو پیغمبر لوگ گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کے لیے بھی اور ان کی عوام کے لیے، یعنی کہ دین جو ہے ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو کہ وہ خود اپنے کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ جو کوئی ایسی چیز جو ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے جو کہ خود اپنے لیے کرتے ہیں، کئی سارے آپ دیکھیں نا کہ خود چاہتے ہیں کہ اچھا سوٹ پہن لیں، اچھی چیز ہو، مگر جب وہ خیرات کرنی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دینا ہے، تو وہ جو سب سے آپ نے گھسا گھسا کے سوٹ ختم کر دیا، اب ایسے سوٹ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ایمان کا مضبوط یا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ سیدنا جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، یعنی کہ یہ وعدہ کیا کہ میں جو ہے نماز بھی قائم کروں گا، زکوٰۃ بھی اپنی لائف میں دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے، جیسا کہ آپ یہ مختلف آیات اور حدیث میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور جو حدیث ہے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے دے؟ آپ نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے اجر کے برابر ہے، یعنی کہ ایک مسلمان ہے وہ نیکی کرتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، نیکی کرنے والے کی طرف بھیجتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں صحابہ کرام کے پاس یا اللہ کے نبی کے پاس سواری نہیں تھی، مگر جو ہے کہ اللہ کے جو صحابہ ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے جو ہے اس کی رہنمائی کی، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ نیکی کرنے والے، نیکی کرنے مطلب جس نے سواری دینی ہے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، اور جو نیکی کا رستہ دکھا رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ آگے وہ نیکی کرے نہ کرے، آپ دیکھیں ایک انسان کو نماز کا رستہ بتاتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز اچھی چیز ہے، نماز جو ہے ہمارے دین کا ستون ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو کہ جس بندے نے جیسا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے کسی انسان کو اچھے راہ پہ لگانا ہے، اس کی خیر خواہی کرنا ہے، اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، یہ بھی نیکی کرنے کے برابر ہی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس کے پیٹھ پیچھے کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا، یعنی کہ آپ کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی بھلائی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ بھلائی کی مدد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ اس کو دکھانے کے لیے جو ہے
کہ جی میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی اچھائی کرنا، اس کی مدد کرنا۔ مثلاً کوئی آپ کا نیبر گیا ہوا ہے تو آپ نیبر کو سبزی لا دیتے ہیں، نیبر کے کام کر دیتے ہیں، ان کو پانی بھر دیتے ہیں، آپ ان کی کوئی بھی ضروریات زندگی جو ہے کوئی بھی پوری کرتے ہیں، تو یہ اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی ہے جس کو وہ خود دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا اجر کس نے یہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کی اچھائی کرتے ہیں، اس کا اجر تو چلے وہ دنیا میں ہمیں دے دے گا، ہمارے ساتھ اچھا بولے گا، ہمارے ساتھ اچھا تعلقات رکھے گا، یہ صلہ ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں ایک اللہ کی مدد ہے کہ اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، یعنی کہ کبھی اس کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، میں کسی کی کیس ہیلپ کرتا ہوں تو مجھے بھی کئی دفعہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو کسی پڑوسی کی مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، میرے گھر والوں کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، میرے بچوں کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج میں کسی کا بچہ اسکول چھوڑ کے آتا ہوں تو کل شاید میرے بھی کوئی بچے چھوڑ آئے۔ اس طریقے سے اللہ جو ہے وہ اس انسان کی دنیا میں مدد کرتا ہے، تو ایک نہیں کئی سارے اس کی مدد کرنے والے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ تیار خود کوئی نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد بھیجی جاتی ہے کہ جب وہ مدد بھیجتا ہے تو ڈیفینیٹلی ساری دنیا کے لوگ آپ کی مدد کے لیے لگ جاتے ہیں، اور وہ مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے جو ہے، یہ ایمان رکھیں۔ تو یہ جو ہے جو خیر خواہی کا تھا کہ یعنی کہ جب آپ دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سلام کی فضیلت، کیا آپ کسی دوسرے کو سلام جو کرتے ہیں، ایکسیلنس آف گریٹنگ، کہ آپ کسی کو اچھے طریقے سے ہنس مکھی سے بول کے دعا سلام کرتے ہیں، تو اس کا کیا فضیلت ہے؟ یعنی کہ یہ بھی فضائل اخلاق کے اندر آتی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یعنی کہ اگر آپ تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں، تم آگے سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اگر وہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو آپ وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اس سے بہتر طریقے سے سلام دیں، زیادہ اچھے طریقے سے پیش ہو کے اس کے ساتھ ملیں۔ اس طریقے سے جو ہے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہے، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ تو یہ جو ہیں کہ ایک اسلام کی یہ خصوصیت ہے۔ آپ یہاں پہ ویسٹ میں چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کوئی بندہ دوسرے کو کھانا نہیں کھلاتا۔ آپ کا دوست بھی ہے تو آپ کو کہتا ہے جی آؤ چلیں، تو ادھر جا کے وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنا پے کرتے ہیں۔ مگر مسلمان کیا ہے کہ مثلاً آپ کوئی بھی چیز سے فار ایگزامپل لے کے آتے ہیں، کھانا آپ کے گھر آئے تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں، گھر نہیں آئے مثلا آپ کلاس میں کھانا لے گئے، آپ کا ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہے اسے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آؤ بھائی آپ کھانا کھا لیں، یا اس کو بھی کھلا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یا بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے اسلام کی سب سے اچھی بات۔ اور دوسری اسلام کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، اس کو سلام کہنا جو ہے یہی ہے۔ اور یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بھی ہے کہ دن قیامت جو ہے صرف لوگ اپنے جاننے والوں کو، اپنے پہچاننے والوں کو جو ہے وہ سلام کریں گے۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جن کو پہچانتے ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں یا ہمارے ٹیچر ہیں، صرف ان کو سلام کریں، بلکہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گلی محلے میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں رہتے ہیں، تو آپ کو ایسے لوگوں کو بھی سلام کرنا چاہیے جو نہیں پہچانتے۔ جب آپ ان کو بار بار سلام کریں گے، آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کو پہچاننے لگ جائیں گے، پہچاننے کے نہیں کم از کم سوچنے ضرور لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیوں وہ آپ سے بارے میں پوچھیں گے یار یہ کون بندہ ہے جو روز آ کے مجھے جو ہے وہ سلام کرتا ہے، جو ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسلام کی یہ اچھائی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سلام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آنا لگ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے کے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، اور ایمان جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک انسانوں میں آپس میں محبت نہ ہو۔
اب یہ اگلی بات ہے کہ محبت کیسے پیدا کی جائے. تو پیدا کرنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم ہر بندے کو سلام کیا کرو. جب ہر بندے کو سلام کرو گے آہستہ آہستہ اس کے دل میں تمہارے اگینسٹ محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی تو انسان قریب آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب قریب آتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی کل روز قیامت میں اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے گا. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی نے بڑا آسان سا طریقہ بتا دیا جنت میں جانے کا. اس کے بعد سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں سبقت کرے. یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے سلام کرنا وہ زیادہ اچھا ہے. اور اس طریقے سے نیکیاں بھی زیادہ, آپ نے دیکھا نا کہ 40 نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ کسی کو سلام کریں تو آگے سے وہ سلام کرتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو بھی مل جاتی ہیں, مگر پہلے کو نیکیاں زیادہ ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے نزدیک ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے, بہتر انسان ہے جو خود سلام کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یعنی کہ یہ بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ بڑوں کو چھوٹوں کو سلام کرنے تو اس میں گناہ نہیں ہے, مگر عزت کا طریقہ یہ ہے یا عزت کا پہلو یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. یعنی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو بڑوں کو نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کریں. آپ چھوٹے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے والد ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑی بہن ہے, دادی اماں ہے, نانی اماں ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ کو سلام چاہیے کہ آپ جا کے ان کو سلام کریں. اور دوسرا چلنے والے یعنی کہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ جو ہیں مثلا آپ موٹر سائیکل پہ کہیں سے گزر رہے ہیں, سواری پہ گزر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جگہ پہ تو آپ ان کو سلام کریں, یہ بنتا ہے. اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو, کیا آپ دیکھیں نا کہیں سے تھوڑے لوگ آ کے آتے ہیں, 2-4 لوگ آتے ہیں, پھر پہلے کہیں 20 لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے زیادہ لوگوں کو سلام کریں. تو یہ اللہ کے نبی نے تھوڑا سا طریقہ بتا دیا کہ آداب کیا ہے, یہی آداب ہے ہماری زندگی میں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیادہ کو, یعنی کہ سوار بندہ کس کو سلام کرے, یعنی کہ پیدل چلنے والے کو. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ پیدل چلنے والے کا حق نہیں بنتا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کار میں بیٹھے ہوئے, بندہ پیدل جا رہا ہے تو وہ شاید کوئی کم تر ہے, کمی ہے, کمینہ ہے, تو وہ ہمیں سلام کرے. ہم کیوں سلام کریں, ہم تو گاڑی میں بیٹھے. حالانکہ یہ اسلام کے اور ایمان کے منافی بات ہے کہ جو گاڑی میں بیٹھے جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھے, اس کا حق بنتا ہے کہ پیدل کو جو ہے وہ سلام کرے. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ ویسٹ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ دیکھیں نا کہ روڈ پہ سب سے پہلا حق پیدل والے کا. ٹھیک ہے, جب پیدل والا آ جائے کوئی گاڑی نہیں جاتا, وہ گاڑی روک لیتے ہیں. مثلا ایک بندہ سڑک کے کنارے آ گیا, اس نے پیدل گزرنا ہے, وہ کوئی گاڑی آ رہی ہے, گاڑی تو چاہے 5 ہیں, 2 ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, انہوں نے سب نے گاڑیاں روک لیں گی انٹل کہ انہوں نے سب سے پہلے حق دینا ہے کس کو, پیدل والے کو, کہ بھائی تم گزر جاؤ, ہم بعد میں گزریں گے. آپ وہ ایک پیدل کہہ لینا ہاتھ سے ہلاتا رہے کہ یار تم گزر جاؤ, گاڑی پہلے گزار دو, انہوں نے نہیں گزرنا. تو یہ آداب ہیں. تو یہ آداب ہمیں بھی سیکھنے چاہیے جو ہماری لائف کے اندر بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ سوار بندہ جو ہے وہ پیدل کو, اور جو پیادہ ہے وہ بیٹھے ہوئے کو. اگر کوئی جا رہا ہے, دیکھیں ڈیرے پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 5-7 بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو پیدل پاس سے گزر رہا ہے اس ڈیرے کے پاس سے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو سلام کرے, اور کم تعداد والے زیادہ والوں کو السلام علیکم کہیں. یعنی کہ اگر کوئی تھوڑے لوگ ہیں, مثلا دیکھیں کسی مجلس ہو رہی ہے, وہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, تھوڑے آ رہے ہیں, تو تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. تو یہ جو ہے ہمارے نبی نے بتایا, اور یہی سنت ہے. اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ہے, وہ ثواب ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے انہیں السلام علیکم کہا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ چونکہ بڑے بھی تھے مگر پھر بھی سلام کیا. تو ہمیں کوشش, جو اللہ کے نبی نے ایک سلیقہ بتایا کہ بڑے بھی چھوٹوں کو کر لیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, مگر بہتر یہ ہے جو آداب کا سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. یہ نہ ہو کہ بڑوں کو خود سلام کرنا پڑے, بعض اوقات ہمارے بڑے بھی کر لیتے ہیں. تو
اسی طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ان سات کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی کہ بڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارے بھی بڑے جو ہیں کہ وہ جب بھی کوئی مہمان آیا، آپ کا چاچو آیا، انکل آیا، کوئی دور سے آیا، تو وہ کیا ہے کہ آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ملاقات کے لیے تو بچوں کو بھی سلام وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے شفقت کے ساتھ، تاکہ ان کو خوشی بھی ہو، ان کے دل میں محبت بھی پیدا ہو۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر جائیں، چاچو کے گھر جائیں، ماموں کے گھر جائیں، وہاں ہمیں بچوں کو سلام کرنا چاہیے، ان سے ساتھ شفقت، محبت، پیار محبت، بڑی دو باتیں کرنی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے، اور وہ محبت جو بچپن میں بڑھ جائے یا سماج ہے وہ ساری عمر رہتی ہے، اور وہ ساری عمر آپ کو اچھا جانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو سلام کریں گے آپ۔ تو ایک یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو پوچھتے تک بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہیں یہ آداب کے منافی ہے۔ اس طریقے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مصافحہ کیا کرو، یعنی کہ آپ نے یہ بھی یعنی کہ ایک تو جھک کے کبھی نہیں ملنا چاہیے۔ جتنا بڑا انسان ہے، جتنا بڑا چودھری ہے، جتنا بڑا ایم این اے ہے، اس کو جھک کے نہیں ملنا۔ کئی سارے لوگ دیکھیں نا خوشامد کے اندر اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ وہ جھک کے مل رہے ہیں۔ جہاں آپ جنوبی پنجاب یا آگے رحیمیہ ارکان اور آگے سندھ میں چلے جائیں تو وہ بڈیروں کے آگے تو وہ جھکے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے کیسے جھکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے سے بچائے، کیونکہ جھکنے کا جو ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ کی ذات، کہ اس کے آگے آپ نے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ گلے بھی ملنا جو ہے کوئی اتنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی نہیں ہے، مگر ہم مصافحہ کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ گلے ملنے کی نسبت بھی وہ ہے جو مصافحہ کرنا، کہ ہاتھ کے ساتھ ملا کے ہاتھ مل کے کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے سیدنا البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ اس کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے جو ہے ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اسلام جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کس طریقے سے ہمیں بخش دیا جائے۔ تو اس کے بعد آتا ہے محبت، لو، پیار۔ یہ کیا ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ الحشر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے ان کی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی شدید ضرورت مند ہو۔ یعنی کہ یہ انصار کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو مدینے کے اندر دیکھیں نا، جو پہلے سے لوگ وہاں پہ پس رہے تھے وہ پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مدینے میں، کیونکہ وہ مکہ میں جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اور جب آپ چلے گئے پھر آپ نے کئی سارا صحابہ بھی چلے گئے، تو اللہ نے بھی ہجرت فرض فرما دی کہ جو ہجرت کر جائے گا وہ اللہ اس کو جو ہے وہ بہتر اجر دے گا۔ تو وہاں پہ جو مہاجرین یعنی کہ انصار تھے، جو پہلے سے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، مدینے والے تھے، انہوں نے اب جب مہاجر اپنی زمینیں، جائیدادیں، گھر بار چھوڑ کے ہر کوئی یعنی کہ کفار کی ظلم و جبر سے تنگ ہو کے مدینے گئے، تو وہ جو مدینے والوں نے آگے سے باہیں پھیلا کے دل کھول کے ان کے پاس جو کچھ تھا ان کو اس میں حصے دار بنایا۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس 2 زمینیں تھیں تو اس کو 1 زمین دے دی، ٹھیک ہے، اگر کوئی زمین ایک تھی اس کو آدھا آدھا کر کے اگدی اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے کوئی بیوی تھی تو ایک کو طلاق دے کے دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا، کسی کے ساتھ جو کچھ زندگی کا معلوم ہوتا تھا، ایون کہ کئی لوگوں کے پاس اپنے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو وہ انہوں نے اپنے سے بڑھ کے اپنے بنوں کا، جو مہاجرین آئے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے، ان کا خیال رکھا۔ تو یہ مسلمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بعض اوقات انسان کے پاس نہیں بھی کچھ ہوتا
تو یہ جو ہے اللہ نے مومنین کی صفات بتائی ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات سے بھی اوپر رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی ضروریات کو بعض اوقات وہ پورا نہیں کرتے، اور مگر اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دل و جان سے کوشش کرتے ہیں، وہ دل و جان سے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے اس طریقے حضرت علی کا آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کو ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھتے رہے، جب شام کو روزہ افطار کرنے کا ٹائم آتا تو حضرت علی اور ان کا پورا خاندان، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت حسین جو ہے علیہ السلام جو ہے وہ جو ہیں جب بھی روزے کا ٹائم آتا تو کوئی نہ کوئی سوال کرنے آ جاتا، گیٹ پہ کوئی فقیر آ جاتا تو وہ اس کو دے دیتے، ٹھیک ہے، اور اپنے پھر فاقے سے، تو اس طریقے سے 3 دن گزر گئے فاقے سے اور روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور یہ خصوصیات تھیں اس دور میں۔ آج ہمیں بھی جو ہیں ایٹ لیسٹ جو ہے ہمیں چلے فاقہ تو نہیں ہے، مگر جو جتنا جو ہو اس میں سے ضرورت مندوں کو حصے مند یا حصے دار ضرور بنانا چاہیے جو ہے۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ دن قیامت کا فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے تو وہ تو آپس میں جیسے دوست تھے دنیا میں ایسے آخرت میں بھی دوست ہوں گے، مگر سبھی لوگ ایک بقایا لوگ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، جتنے بڑے اچھے بڑے ہیں مگر وہ متقی نہیں ہے، ایمان پہ نہیں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں متقین میں سے اللہ فرمائے تاکہ جو ہے ہم بھی جیسے ادھر دوست ہیں ایک دوسرے کے وہاں بھی جا کے رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں، آج میں ان کو اپنی سایہ میں جگہ دوں گا اور میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی کہ دن قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے سنا ہے کہ سوا نیزے کے اوپر سورج آ جائے گا، آج دیکھیں موسم جو ہے اپریل کے مہینے میں سورج جو ہے دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو جب سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اس دن جو ہے صرف وہی لوگ کہہ لیں کہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جو اس دنیا میں اللہ کی احکام کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی حکم کی وجہ سے جو ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آپ کیوں رکھتے ہیں کہ جی آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ گلی محلے میں دوست سے، پڑوسی سے، کلاس فیلو سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے جو ہیں گلی محلے کے لوگوں سے، شہر کے لوگوں سے آپ جو محبت رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، تو یہی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم نے کسی کے ساتھ محبت رکھیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے، اس سے ہمیں شہرت ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ دنیاوی باتیں، اگر ہمیں جو ہے آخر کا اجر جو ہے جو سب سے زیادہ ہے، اور اس دن جو سایہ لینے جو کہ اللہ کی ذات کا سایہ لینے جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ پھر جو ہیں وہ پریشانی میں ہوں گے میدان حشر میں۔ تو ہمیں میدان حشر میں چونکہ سایہ چاہیے، اگر زندہ بچنا ہے، وہاں پہ تکلیف سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، اور اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوں۔ اللہ محبت، آپس میں محبت کا مطلب یہ عشق نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہر ایک کو بیوی بنانے کی کوشش کرنی ہے یا ایسا کوئی کرنا ہے، صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ جی میرا اللہ خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہونے کے لیے اس نیت یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جائز محبت جو ہے وہ جائز محبت نہیں ہے کہ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ناجائز جو ہے وہ تعلقات چوری چھپے استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو وہ اس کا باپ یا اس کا بھائی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے اس طرح کی محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک جائز محبت جو ہے۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ یعنی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو
تو اللہ کی وجہ سے، اور اگر کسی سے بغض کرتے ہیں جیسا کہ آپ مشرکین سے، کفار سے جو ہے اگر بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے اگر آپ دشمنی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایمان ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے کیا دیتے ہیں کہ ضرورت مند کو آپ، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ضرورت مند کو دو، تو آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روکتے ہیں کہ بعض کا جو ہے ایک بندہ جو ہے جو حقدار نہیں ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ ایسے نہ حقدار کو نہ دو، ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو دو، تو جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے جائیدادیں بنانے کے لیے نہ دیں تو یہ بھی ایمان، تو اس ایسے بندے نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان مکمل کر لیا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سراپائے الفت ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو مومن ہے وہ تو سراپا الفت ہے، یعنی کہ اس سے محبت لوگ کرتے بھی ہیں اور وہ خود بھی لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ بھی جب وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے لیے بھی محبت ڈال دیتے ہیں تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر اگر ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو نہ لوگ خود کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ اس میں کوئی خیر نہیں ایسے شخص کے لیے، تو اللہ ہمیں ایسا شخص نہ بنائے بلکہ ایسا بنائے کہ ہم لوگوں سے محبت کرنے والے بھی ہوں اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں، یعنی کہ یہ نبی ہمارے نبی نے اپنے لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ صاحب ایمان یا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی کہ اللہ کے نبی جو ہیں اس کو اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ لیں۔ تو آج ہمیں جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں چاہے وہ اپنی ماں باپ بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، دنیا کا مالو بھی ہمیں قربان ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ضرورت مندوں کو دیں اور آپ پیسہ جوڑ کے بیٹھیں، تو یہ اللہ کے نبی سے محبت تو نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو آپ جو ہیں کیا نام ہے کہ آپ جو کہیں کہ نہیں میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، تو پھر آپ کا ایمان ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ آپ سارا دن چاہے نعرے لگاتے رہیں حضور کے غلام ہیں، لبیک یا رسول اللہ، مگر جو ہیں وہ جو اللہ کے نبی نے احکامات دی ہیں وہ نہ کریں اور پھر کہیں جی میں تو حضور کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، ٹھیک ہے، مگر جب غلامی رسول تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی میں کہ صحابہ نے دیکھے نا کیسے کیسے جو ہیں اپنی جانیں دی، ٹھیک ہے، کہاں کہاں جانیں قربان کی، کئی سارے غزوات میں آپ پڑھیں کتنے کتنے صحابہ شہید ہوئے، تو وہ اللہ کے احکام کے پیچھے، اللہ کے نبی کے کہنے کے پیچھے جو انہوں نے جانیں قربان کی، انہوں نے اپنی زندگی کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ جانیں قربان نہیں کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں۔ کیا آپ ایک جماعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مگر وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ اسی محبت کا، ٹھیک ہے، تو فائدہ تو تب ہے کہ جب وہ خود بھی مسلمان ہو اور مسلمانوں کے ساتھ محبت بھی کرے، تو یہ ہے ہمیں جو ہے جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے ایک ایک احکامات کو سنبھالیں، ایک ایک احکامات پہ چلنے والے بنیں اور ایک ایک احکامات پہ اپنی جان قربان کرنے والے بنیں۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے، یعنی کہ ہم جس کے ساتھ ہوں گے
جس کے لیے محبت کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر ہم اپنے نبی سے آج دنیا میں محبت کریں گے، ان کی ایک ایک سنت کو سنبھال لیں گے، ان کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ ہم قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت انس نے بیان کیا کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے کہ بے شک تو نے اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت کی۔ یعنی کہ حضرت انس خوش کیوں ہوئے کہ آپ دیکھیں وہ جتنے صحابہ تھے، صحابہ کی جان تو ہمارے نبی تھے، ان سے کیوں کہ وہ سارے صحابہ آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے، ایک ایک سنت طے کرتے تھے، آپ کی ایک ایک بات کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ تو پھر اس کا کیا خوشی ہوئی ان کو، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اب حجت ہی پوری کر دی، یعنی کہ خود بتا دیا کہ تم دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو تو قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ تو اس سے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے صحابہ کے لیے۔ تو ہمیں بھی اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا ہے، ان صحابہ کے ساتھ ہونا ہے، تو ہمیں بھی پھر تمہیں ایسی تیاری کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے جو صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ ہم دن قیامت ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں ہوں۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے آج جس کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر تو اچھا انسان ہے تو ہم اس کے مان بھی ہیں، اگر اچھا انسان ہے تو ہم برے بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ انسان ہمیں جو ہے وہ اچھا بنا دے گا۔ اگر ہم ایسی شخص کی کمپنی اظہار کرتے ہیں جو پہلے ہی بدکار ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، دینی احکامات پہ چلنے والا نہیں، تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ اگر ہم بھی جتنے مرضی ایماندار ہیں، جتنے اچھے دینی احکام پہ چلنے والے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی کمپنی کی وجہ سے ہم بھی ہٹ سکتے ہیں، ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ہم ہی نہیں ہٹے، کئی کئی صحابہ جو جب وہ عیسائیوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے تو وہ اپنے دین سے منکر ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی صحابہ تھے بیچ میں۔ تو ٹھیک ہے نا، ایک صحابہ آتے ہیں وہ پہلے حضرت حبشہ کے جنہوں سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی، ان میں سے ایک صحابہ جو ہیں وہ منکر ہو گئے تھے۔ تو یہ جو ہیں ہم ایسے ہی ہمارے ساتھ، تو ہمیں دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اچھا انسان ہے تو وہ اچھا ہمیں بھی بنا دے گا، اور ہم بھی اس کے ساتھ ہو کے اچھے ہوں گے۔ اگر برا ہے تو کل ہم بھی برے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہو کے۔ ہمیں اس لیے برے لوگوں کی کمپنی سے بچنا چاہیے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں جانا چاہیے۔ سیدنا مقدام بن مابی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے واقعی دل و جان سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا پازیٹیو سینس کے اندر جو ہے کہ آپ اس سے اس کے جو ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اسے بتا دینا چاہیے، اسے دل میں نہیں رکھنی چاہیے بات جو ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم جو ہے۔ اس طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کسی کا گناہ ان کے درمیان علیحدگی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بعض کا ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں، نیک لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی گناہ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمارے دو دوستوں کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اللہ ہمیں جو ہے ایسے گناہوں سے بچائے کہ جس سے ہم لوگوں سے دور ہوں۔ تو یہ جو ہے آج کا لیکچر ہے یہاں تک، اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم پوچھیں گے، یہاں تک کوئی کویشچن ہو کسی کا تو وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔